الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ جو لوگ علم سے بے بہرا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ انہی کی سی بات پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے اچھی طرح دلیلیں واضح کر دی ہیں۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ آپ صرف ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرائیں، اور رہ گئے دوزخ میں جانے والے تو دوزخیوں کے متعلق آپ سے پوچھنا ہوگی۔ ان آیات کے اندر رسالت کے متعلق کافروں کے شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، یعنی جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے کہ خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم آپ کی رسالت کے قائل ہو کر آپ کی اطاعت کرنے لگیں، یا اگر کلام نہیں فرماتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل نبوت و رسالت کی آ جائے۔ پر جو یہود و نصارہ اور مشرکین اپنے جہل سے یہ مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ان کے متعلق حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، یعنی یہ منکرین جیسی جہل و گمراہی کی باتیں نبوت اور رسالت کے متعلق کہتے ہیں، ایسی ہی جاہلانہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے متعلق کہی تھی، اور وہی سرکشی و کفر کیا تھا۔ ہر دھرمی عناد اور سرکشی ان سبھی کا شیوا تھا۔ ان کے قلوب ہی ٹیڑھے ہیں، یہ حسب مطالبہ معجزہ اور نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اور یہ یہود و نصارہ اور مشرکین تو کوئی ایک ہی دلیل یا نشانی رسالت محمدیہ کے ثبوت میں مانگتے ہیں،
مگر اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی دلیلیں اور نشانیاں رسالت محمدیہ کے ثبوت میں ظاہر فرما دی ہیں اور کھلے کھلے معجزات اپنے رسول کو عطا فرمائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی، امانت، پاک بازی اور عقل و فہم میں بے مثال ہونا، قرآن کریم کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، مخالفین کا اس کے مقابلے میں عاجز رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا، لکڑی کا ستون آپ کی جدائیگی سے رونا، آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں کا تسبیح کرنا، دست مبارک کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے پھیرنے سے سخت بیماریوں کا دور ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کا فوراً اٹھ آنا اور بارش ہونا، اور پھر آپ کے اشارے سے بادل کا ہٹ جانا وغیرہ وغیرہ۔ پھر آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہماری بیان کی ہوئی نشانیاں اور دلائل انہی لوگوں کے لیے مفید اور نافع ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان معترضین کو محض ضد اور عناد ہے، حق طلبی ان کو منظور ہی نہیں، سو ایسوں کو تسلی و تشفی نہ ہو سکتی ہے، اور یہ معجزات اور نشانیاں دیکھتے بھی ہیں تو اس کو سحر پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین، جن میں یہود و نصارہ بھی شامل تھے، کی جہالت اور عناد سے تنگی ہوتی اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو غم ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں دین حق قبول نہیں کیا اور کیوں جہنم میں گئے۔ اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی کیا فکر، آپ کا کام تو پیغام الہی پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا بندوں کا کام ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا سچا بندہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے قلوب میں یقین کی دولت عطا فرما اور اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا، اور غصہ اور غضب کے مقام جہنم سے ہم سب کو بچنا نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔